خدا کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا جو سوال ہے خاموش عبادتیں۔ کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا کرنے کا سلیقہ آ ہی جاتا ہے، کشتی بھنور میں ہو، طوفان میں ہو تو مسافر کو دعا کرنے کا طریقہ آ ہی جاتا ہے۔ جب کوئی بے بس اور مجبور انسان آسمان کی جانب دیکھتا ہے تو اس کے بھی الفاظ ادا نہیں ہوتے، لیکن جو اس کے دل سے کوئی دعا نکلی ہوتی ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جتنی بھی مجبور، لاچار اور خاموش باتیں ہسپتال کی دیواروں نے سنی ہے نا، اتنی عبادت گاہوں نے بھی نہیں سنی، کیونکہ ہسپتال میں جب بہت سے معذور، بہت سے لاچار اور بیمار اپنی آہ فریاد التجا کرتے ہیں خاموشی کے حضور خدا تک، تو وہ دعائیں ہسپتالوں کی دیواروں نے ہی سنی ہیں، عبادت گاہوں نے بھی وہ دیواریں نہیں سنی۔ وہاں پر کوئی رنگ نسل کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ ہم آج دنیا میں کھو چکے ہیں، لیکن ہم خدا کو کچھ نہیں دکھانا چاہتے، ہم خدا کے حضور نہیں جھکتے۔ کلام میں لکھا ہے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور ریاکاروں کی طرح منہ نہ بنا، بلکہ خداوند کے حضور جھک۔ ہماری باتیں خاموش باتیں نہیں رہی، ہماری دعائیں خاموش دعائیں نہیں رہی، وہ صرف لوگوں کے لیے یا فیس بک کے لیے رہ چکی ہیں۔ جب آپ خدا سے دل سے مانگیں گے تو خدا آپ کو دل سے دے گا۔ اور میں ایک آپ کو بات کہوں، جب بھی خدا سے دعا مانگے تو خاموشی سے صرف خدا کو ہی اپنے ساتھ مانگا کرے۔ کلام میں لکھا ہے کوئی گھوڑے، کوئی رتھ تجھے نہیں بچا سکتے، بادشاہوں کی بادشاہت کے تخت قائم نہیں رہتے، گھوڑے کبھی بھی ان کو فتح نہیں دیتے، تلوار باز زور آور کبھی بھی فتح حاصل نہیں کرتے، وہی فتح حاصل کرتا ہے جس کے پاس خدا ہے۔ وہ کہندے نے کہ دنیا چھڑ جائے پر رب کدی نہ چھڑے، اور جدے نہ رب ہے انہوں کسی چیز دا ڈر نہیں۔ جس کے پاس خدا ہوتا ہے وہ ہر جنگ جیتتا ہے۔ اس لیے دنیا کا دولت نہ مانگا کریں، گاڑی نہ مانگا کریں، پیسہ نہ مانگا کریں، صرف خدا سے خدا مانگا کریں۔ خدا جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے پاس دل کا سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، چہرے پہ نور ہوگا، گھر میں برکت ہوگی اور فضل ہوگا۔ اسی طرح خاموشی سے خدا کے حضور جھکا کریں۔ جب آنسو ایک رات کی تنہائی میں، خاموشی میں، یہ آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے نا، تو خدا کو وہ آنسو بہت پسند ہے۔ آنسو جب معافی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ ایک گرتا ہے تو انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے اور خدا انسان کو معاف کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک مسافر ہوتا ہے اور وہ کسی بیابان پہاڑوں میں پھنس جاتا ہے، اور جب اسے پیاس لگتی ہے تو پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے بہت نیچے ہوتا ہے، تو وہ اپنی جوتی لے کے ٹہنیوں کے ساتھ جوتی کو باندھ کے نیچے اپنی جوتی پھینکتا ہے کہ میں اس ٹہنی کے ساتھ رسی بنا کے کچھ پانی اوپر آ جائے گا تو میں پی لوں گا۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کا پانی جو ہے وہ پانی تک نہیں پہنچ پاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ہرن آتی ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کو ترستی ہے، تو ہرن آتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ پانی بہت نیچے ہے اور اس کو بھی بہت پیاس لگی ہوتی ہے، تو وہ خاموشی کے ساتھ آسمان کی جانب دیکھتی ہے، تو پانی اوپر آتا ہے اور ہرن پانی پی لیتا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ مالک سے شکوہ کرتا ہے، خدا سے شکوہ کرتا ہے، کیا خداوند میں نے اتنی کوشش کی، رسی بنائی، اپنی جوتی کو نیچے پھینکا، میں نے کیا سے کیا نہیں کیا، مجھے پانی نہیں تو نے دیا۔ اور وہ ہرن آئی ہے، اس نے صرف ایک دفعہ اوپر دیکھا ہے تو تو نے اس کے لیے پانی اوپر کر دیا۔ خدا نے آسمان سے کہا میرے بندے یاد رکھنا، جب تو نے پانی مانگا تو تو اپنی کوشش سے لگا ہوا تھا، تو نے ایک دفعہ بھی میری جانب نہیں دیکھا، اور وہ ہرن جب میرے پاس آئی تو اس نے اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی کارگری نہ دکھائی، اس نے میرے پاس خاموشی سے دعا کی اور میں نے خاموشی سے اس کی سنی۔ حضور دنیا کی کارگریوں کو چھوڑ دیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اپنی روشوں کو درست کرو۔ بہت سی راہیں انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ راہیں موت کی راہیں ہیں۔ اپنی کارگری، اپنی استادی، اپنی چیزوں، محنت پر فخر نہ کریں، کیونکہ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے سودہ ہوگی۔ جو خدا سے مانگتا ہے، جو خدا کے حضور جھکتا ہے، جو خدا سے ہی دعا کرتا ہے، خدا اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی طرح خاموشی سے خدا کے حضور دعا کرے۔ فیس بک پر
कैमरा चला के लोगों की पावर ना मांगे कि लोग आपकी मदद करेंगे, हम लोगों को दिखाएं कि हम बहुत इबादतें कर रहे हैं। सिर्फ अपनी इबादतें खुदा के हजूर करें, अपनी रियाकारी को बदलें, अपने मुनाफिक रवैयों को बदलें और खुदा के हजूर झुक जाएं और खामोशी से खुदा से मांगे। वो खामोश खुदा है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पहाड़ चल रहे हैं, दुनिया जब हम बेसब्रे हो जाते हैं, लेकिन खुदा खामोश है। क्योंकि हम गुनाह करते हैं, खुदा खामोश है। हम बेसब्रे हो जाते हैं, खुदा खामोश है। क्योंकि उस खामोशी के खुदा को पता है कि खामोशी दानाई का भरम है। दाना आदमी हमेशा खामोश रहता है। इसी तरह बेसब्रे ना हुआ करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक वक्त में हम चाहते हैं कि ये फैसला कर लेते तो अच्छा था, लेकिन खुदा हमारे लिए वो बेहतर नहीं करता। खुदा उस वक्त खामोश होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाता है कि वो फैसला जो आप करने लगे थे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत गलत होना था, लेकिन खुदा खामोश था। इसीलिए खुदा आपकी ज़िंदगियों को जानता है, वो खामोशी से आपको देना चाहता है। इसीलिए खामोशी से उसके हजूर झुके, चेहरे पे नूर आएगा, बरकत आएगा। इसीलिए अपनी रियाकारियों को छोड़ें, हजूर उसके हजूर झुक जाएं और खामोशी से दुआ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।